نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اندر دو طرح کی خصلتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور دوسرا وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب انہی دو راستوں میں سے بعض دفعہ بعض لوگوں پر نیکی کا راستہ غالب آ جاتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ جب نیکی کا درجہ غالب آتا ہے تو وہ اتنی زیادہ غلبہ مل جاتا ہے کہ وہ انسان انسانوں سے بھاگنے لگ جاتا ہے، وہ آبادیوں سے دور چلا جاتا ہے، وہ جنگلوں اور ویرانوں کے سفر کرتا ہے، وہ گوشے اور مختلف قسم کے ایسی جگہوں کو تلاش کرتا ہے جہاں انسانیت کا وجود نہ ہو، اور چھپ چھپا کر وہ کام یاد الہی کے اندر مصروف ہوتا ہے اور انسانوں سے بھاگ کر وہ دوری اختیار کرتا ہے، جس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک نوجوان محبت الہی کے اندر پڑا، ذکر و اذکار، دینی مشاغل، نیکی کے راستے پر اس انداز سے چلا کہ پھر اسے انسانوں سے نفرت ہو گئی، مختلف لوگوں سے دور بھاگنے لگا اور وہ شہر آبادی علاقہ چھوڑ کر ایک ویرانے کے اندر چلا گیا، اور اس کا باپ پریشان روتا اور اپنے بیٹے کی یاد کے اندر آنسو بہاتا رہتا تھا۔ اس بات کا پورے علاقے کے اندر ہر ایک کو علم تھا۔ اس نوجوان کے پاس ایک آدمی گیا اور جا کر اس سے کہا کہ آپ تو یہاں آ کر گوشہ نشین ہو گئے، آپ کے باپ کو آپ کی یاد تڑپاتی ہے اور وہ آپ کی یاد کے اندر اپنے آنسو بہاتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے اور اپنے بیٹے کی محبت اس کے دل کے اندر جگمگاتی ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ اس میں آپ میری غلطی نہ سمجھیں، اس کے اندر آپ مجھے گنہگار نہ سمجھیں، بلکہ میری محبت اور تعلق ایک ایسی ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اب میں انسانوں سے بھاگتا ہوں بلکہ اللہ کی طرف چلا گیا ہوں، اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ یاد رکھیں، اس کیفیت کو اسلام ناپسند کرتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جائے، انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے کہ وہ اس کیفیت میں چلا جائے جو فرشتوں والی صفت ہے۔ اب یہ چیز فرشتوں کے اندر ہے کہ وہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں، عبادت ہی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر معاصی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات اتنے جڑے ہوئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کسی اور طرف جاتے ہی نہیں۔ یہ صفت انسانی نہیں کہ انسان ہر ایک چیز کو چھوڑ چھاڑ کر درندوں کی طرح انسانوں سے بھاگ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند سمجھا ہے اور اسے مجاہدہ نہیں بلکہ اسے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا قرار دیا۔ اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر ایسی رہبانیت نہیں ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ چھاڑ کر فقط ایک ہی اللہ کی طرف چلا جائے۔ ہاں، دونوں کو لے کر چلے، اللہ کی یاد بھی جاری رکھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق رکھے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ ذمہ داریاں بھی پوری کرے، اسی طرح جو حقوق اللہ ہیں ان کو بھی مکمل کرے، حقوق العباد کو بھی پورا کرے، دنیاوی معاملات بھی مکمل کرے، دینی معاملات کو بھی پورا کرے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ لے کر چلے گا، جب ان تمام معاملات کو احسن انداز سے نبھائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل متوازن شخصیت قرار دیا ہے۔ ہاں، ایک انسان مکمل طور پر نیکی کی طرف چلا جائے کہ اسے اپنی ذمہ داریاں ہی بھول جائیں، اسی طرح ایک انسان دنیا داری کی طرف چلا جائے کہ اسے دین ہی بھول جائے، تو یہ دونوں قابل غور ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دین اور دنیا اچھی سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے والا بنائے۔